کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی علیہ السلام کے فرمودات کو ہلکا سمجھنے والا خود ہلکا ہو جاتا ہے. سیدھے الفاظ میں شریعت کو احکامات کو معمولی سمجھنے والا خود معمولی ہو جاتا ہے. ہماری حیثیت آج کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے شریعت کے احکامات کو معمولی سمجھا. داڑھی رکھنا بھی ضروری نہیں، پائچے اوپر کرنا بھی ضروری نہیں، بال بھی سنت کے خلاف، گال بھی سنت کے. پھر ترقی کیسے ہوگی؟ بتائیں. ترقی تو مسلمانوں کی دین میں ہی پوشیدہ ہے. مسلمان دنیا کے معاملے میں، دنیا کے اعتبار سے ترقی نہیں کر سکتا جب تک وہ دین میں ترقی نہ کرے. اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تم ہی غالب رہو گے، اگر تم مومن رہے تو تم ہی غالب رہو گے. اس لیے مومن سے مراد کیا؟ کامل مومن. اسی میں ہمیں ابھی تک تردد ہے. بھئی معلوم کر لیں کسی کو تردد ہے کہ بھئی داڑھی بڑھانا جو بار بار کہتے اس کی تحقیق کیا ہے. کسی بھی مدرسے میں چلے جائیں، 2-4 مدرسوں میں چلے جائیں، پائچے اوپر رکھنا کیوں ضروری ہے، کتنے ارشادات ہیں اس بارے میں. ایک ہوتا ہے ارشاد، دوسرا ہوتا ہے اکابر کا تواتر، صحابہ اور اکابر کا تواتر، اس پر عمل. جیسے قربانی ہے، قربانی پہ سب کا عمل ہے تو قربانی واجب ہے. اس میں شوافع اور ائمہ میں، ہمارے امام صاحب میں بھی اختلاف ہے، لیکن تمام کراچی والے قربانی کرتے ہیں. جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی قربانی کرتا ہے، کیونکہ اگر یہ کہا جائے تو بدگمانی کہلائی جا سکتی. گوشت بھی کھانا ہوتا ہے اور یہ بھی ہوتا ہے بچے ضد کر رہے ہیں نہیں ابا جانور لیں گے ہم، اللہ نے دیا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن نیند کی قربانی نہیں دیتے، فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتے. میں اکثر ایسے موقع پہ عرض کرتا رہتا ہوں ساتھیوں سے کہ قربانی کا جانور لینے جاتے ہیں، خود بھی جانور بن جاتے ہیں اور شام کی نمازیں ضائع کر دیتے ہیں. لینے گئے 3-4 بجے جانور، عصر مغرب عشاء تینوں نمازیں اس کی نظر ہو گئیں. ایک واجب کے لیے فرائض نماز ضائع ہو رہے ہیں. وہی بات ہے، شریعت کے احکامات کو معمولی سمجھا، آج ہماری حیثیت معمولی ہو گئی. اس بات کو آگے بڑھائیں، اس کو معمولی نہ سمجھیں، کم از کم غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح سمجھیں. اللہ سے مانگیں یا اللہ ہمیں یہ ہمت عطا فرمائیے کہ ہم ماحول معاشرے کے خلاف چل سکیں. بہت سے لوگوں کو پتہ ہے کہ ہاں واقعی کرنا تو چاہیے، لیکن انہوں نے خدا بنایا وہ ماحول معاشرے کو، تو ماحول معاشرے میں یہ چیز اچھی نہیں سمجھی جاتی. پائچہ اوپر کر کے چلنے کو عجیب سا سمجھا جاتا ہے. داڑھی بڑھانے سے لوگ ملا کہتے ہیں، ملا ہی کہتے ہیں نا، گنڈا تو نہیں کہتے. لہذا صحابہ کو کیا کچھ کہا گیا، مارا پیٹا گیا، سب کچھ کیا گیا، لیکن صحابہ اپنے کاز پر قائم رہے. اور 2-4-10 دن نہیں، ہم تھوڑے دن میں پریشان ہو جاتے ہیں. 13 سال مکے میں جو صحابہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ چھٹے صحابی ہیں، چھٹے نمبر پر وہ ایمان لائے. اور افضل الصحابت بعد الخلفاء الراشدین، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا نام یعنی خلفاء راشدین کے بعد سب سے افضل صحابہ جو ہیں وہ عبداللہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ عنہ. اسی طرح 40ویں نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لائے. تو اس طرح اس وقت کے صحابہ نے کتنی مشقتیں سہی. 13 سال تقریباً مکہ میں اور 8 سال مدینہ شریف میں آ کر جہاد. تو 13 اور 8 21 سال بعد جا کر پھر کہیں چین اور سکون اور فتح و نصرت کا منہ دیکھا. اور مجھے بیٹھ کے نہیں دیکھا بلکہ کام کرتے، وہاں پہ مجاہدات سہتے رہے اور برداشت کرتے رہے. تھا طاقت نہیں تھی ایسا نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا جری کہاں ہے، لیکن منع تھا یہاں پہ اپنے ہاتھ مت اٹھاؤ. نبی علیہ السلام، میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ یہ حضرات کمزور نہیں تھے. ایک نبی میں 100 جنتیوں 40 جنتی کی طاقت ہوتی ہے، اور ایک جنتی میں 100 مردوں کی طاقت ہوگی. قیامت کے دن جنت میں نبی علیہ السلام کے ارشاد سے پتہ چلتا ہے. تو ایک نبی جو ہے وہ کتنے لوگوں، 4000 آدمیوں کی طاقت رکھتا ہے. اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ جو آدمی جس کو اللہ نے اتنی قوت دی ہو کہ وہ 4000 لوگوں کی طاقت رکھتا ہے، وہ اگر 11 بیویوں پر 9 بیویاں اور 2 باندیوں پر گزارا کرے تو اس کے مقابلے میں کتنی کم ہے. اسی لیے پہلے انبیاء کی بعض انبیاء کی بیویاں 100 بھی ہوئیں. لہذا یہ نبی علیہ السلام نے تو بہت کم پہ
پہ گزارا کیا. یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ آپ علیہ السلام کی طاقت کتنی تھی، لیکن آپ نے تو کم پہ گزارا کیا. اور اسی طرح اگر آپ چاہتے تو ابو جہل اور ابو لہب کو آپ نے جواب بھی نہیں دیا. آپ نے جواب نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے اوپر سے جواب دیا. تبت یدا ابی لہب یوں و تب، کیونکہ اس نے کہا تھا تبا لکا، اس کے الفاظ بھی یہ ہیں تبا لکا لہذا جمعتنا. اس وقت یہ بد دعا ہوتی تھی تمہارے ہاتھ ٹوٹے، تم نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا کہ ایک اللہ کی طرف بلاؤ. آپ علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی. مفسرین فرماتے ہیں چاچا تھے، اور میں سمجھتا تھا کہ رشتے کے تھے. پھر جب ہم نے تاریخ میں دیکھا پتہ چلا کہ ابو لہب بن عبد المطلب، بالکل سگے چاچا، عبد المطلب کا بیٹا ابو لہب. اور ابو لہب کو آپ نے کیونکہ چاچا تھے جواب نہیں دیا. آپ نے جواب نہیں دیا، اللہ تعالی نے جواب اتارا قرآن میں تبت یدا ابی لہب یوں و تب، ہلاک ہو ابو لہب اور اس کے ہاتھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہو. تو آپ چاہتے تو صرف آپ نے تو منہ سے جواب نہیں دیا، آپ چاہتے تو اسی وقت اٹھا کے پھینکتے جتنے بھی لوگ نہیں ماننے والے تھے. تو لیکن ہر آدمی پھر کہتا ہے کہ دیکھو اس زبردستی سے اسلام پھیلا. بالکل منع تھا اللہ تعالیٰ کی طرف، کوئی بالکل کچھ بدلہ نہ لیں، کچھ بھی نہ کہیں، ان کو دیکھتے رہیں کیا کر رہے ہیں. وہ دیکھا، لوگوں نے دیکھا، آج بھی تاریخ گواہ ہے کس طرح صحابہ کو ستایا گیا. صرف ملامت کا نہیں، آج تو زیادہ دو بول کوئی کہہ لے گا، کوئی دو جملے، وہ بھی بدبخت شقی، وہ بھی ہر آدمی جانتا ہے. جو بھی نیک طبیعت کا ہوگا وہ کہے گا ماشاءاللہ مبارک ہو، سنت کا چہرہ بہت اچھا معلوم ہو رہا ہے. ہر آدمی نیکی کی یہاں پہ پاکستان میں اور ہمارے ماحول میں نیکی کو سراہتا ہے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں اپریشیٹ کرتا ہے کہ ماشاءاللہ اچھا معلوم ہو رہا ہے. لیکن اور گناہ کو کوئی بھی نہیں کہتا ہاں بہت اچھا کیا تم نے جمعے کی نماز نہیں پڑھی، تم اور نہیں پڑھتے جمعے کے پڑھنے کا کیا فائدہ. آدمی کہتا ہے چلو جمعہ تو پڑھ لو، ایسا بدبخت تو نہ بنو جمعہ بھی نہ پڑھو، آدمی کہتا ہے. تو اچھائی کو ہمارے ہاں سراہا جاتا ہے اور برائی کو اچھا، لیکن ہم پھر بھی اچھائی کرنے کے لیے تیار نہیں، پھر بھی ہم پورے ملا بننے کے لیے تیار نہیں ہیں. حالانکہ کوئی لات نہیں مار رہا ہے. دیکھیے کس بات پہ مارا جاتا ہے، صرف کلمہ پڑھنے پہ مارا جاتا. داڑھی تو سب رکھتے تھے کیونکہ داڑھی مردانگی کا شعار تھی، اس لیے آپ نے فرمایا تھا ان حق الشوارب، مونچھوں کو کترواؤ، کیونکہ مشرکین اور منافقین مونچھیں بھی بڑی بڑی رکھتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. فرمایا ان حق الشوارب واغفر اللہ، مونچھوں کو باریک کرو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ. خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو. وغفر اللہ واغف الشوارب، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کترواؤ. مشرکین اور قوم لوط کے لوگ، میں نے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحم اللہ تعالیٰ سے براہ راست سنا کہ قوم لوط کے لوگ داڑیاں کٹاتے تھے اور مونچھیں بڑھاتے تھے، دونوں سائز برابر برابر. یہاں بھی آپ دیکھیں گے بہت سے ایسے ہوتے ہیں فیشن والے، مونچھیں بھی بڑھ رہی ہیں، داڑھی چھوٹی ہو رہی ہے. جس کو بڑھنا چاہیے وہ چھوٹی ہو رہی ہے، جس کو چھوٹا ہونا چاہیے وہ بڑی ہو رہی ہے. کوئی بے ہنگم، یہاں تک کہ یہ کنارہ کراس کر رہا ہے. جبکہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے من طول شاربہ لم ینل شفاعتی، جو لمبی مونچھیں رکھے گا وہ میری شفاعت نہیں پائے گا. ان باتوں کو آگے پہنچائیے. بہت سو کو پتہ ہی نہیں ہے، کہتے نہیں پانی میں جائے نا تب گناہ ہے، پانی میں جانے والا کوئی کہیں نہیں لکھا. بس یہ کنارہ کراس کرنا، اس کو لمبی مونچھ کہتے ہیں، اس سے اوپر رہنا یہ ضروری ہے. تو مونچھوں کو کتروانا اور داڑھی کو بڑھانا یہ صحابہ کا طریقہ ہے اور نبی علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے. اور کتاب کون سی ہے؟ بعد کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ، جو سب سے صحیح کتاب ہے قرآن کریم کے بعد، وہ کیا ہے؟ بخاری شریف. بخاری شریف میں یہ روایت ہے صفحہ نمبر 875 پر، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 875. حضرت والا نے اس کو اتنا بیان کیا کہ ہمیں یاد ہو گیا. اور حضرت والا کی جو چھوٹا سا کتابچہ ہے ولی اللہ بنانے والے 4 اعمال، اس میں بھی یہ سب لکھا ہوا ہے، تاکہ آپ بھی جب کسی کو دکھائیں تو یہ حوالے کے ساتھ ہو. آپ خالی ایسی نہ کہ ہمارے مولوی کہتا ہے، ہمارے امام صاحب کہتے ہیں، امام صاحب تو بس یہی، ان کو اور کوئی کام ہی نہیں، یہی کہتے رہتے. یہ امام صاحب نے کس کی بات نقل کی ہے؟ یہ دیکھو کہ امام صاحب نے ہمارے اور آپ کے آقا کی بات نقل کی. بات کون کہہ رہا ہے مت دیکھو، بات کس کی ہے، کس کی بات ہے. جس کی بات رد کرنے والا کامیاب نہیں ہو سکتا. اس وقت تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک میرا لایا ہوا دین تمہارے خواہشات پر غالب نہ آ جائے. اب بتائیں، ہماری خواہش ہے کہ ہم ماحول معاشرے کے ساتھ چلیں، اور نبی علیہ السلام فرما رہے اس وقت تک تم کامل میرے عاشق نہیں ہو سکتے، مومن نہیں ہو سکتے، جب تک کہ میرا لایا ہوا دین تمہاری خواہشات پر غالب نہ آ جائے. کہیں بیوی کی خواہش ہے،
کہیں ماحول کی خواہش ہے ہم اس پر عمل کر رہے ہیں. ہونا کیا چاہیے کہ ہم قرآن کے سامنے اور نبی علیہ السلام کی سنت کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں کہ ہم اس آئینے میں کیسے لگتے ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بس یہ ہمارا سیمپل ہے, یہ ہمارا نمونہ ہے. میرے محبوب کے طریقے پہ آ جاؤ, بس ہم تمہیں پیار کر لیں گے. یحببکم اللہ, اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے. حضرت حکیم علمت فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب سے اتنی محبت ہے کہ جو ان کی چلن چلتا ہے اس کو بھی اپنا محبوب بنا لیتے. جو ان کی چلن چلتا ہے, بیٹھنا اٹھنا, کھانا پینا, مسجد میں داخل ہونا, سیدھا پیر رکھنا, جانا واپس جانا, بایاں پیر نکالنا, دعا پڑھنا, کھانے کے بعد دعا, کھانے سے پہلے دعا, ہر جگہ دعا, جو محبوب کی ادائیں اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اور نبی علیہ السلام کی سنتوں کی قدر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی صاحب قدر بنا دیتے ہیں. تو اس ملفوظ کو یاد رکھیں. اسی اللہ والے کا یہ ملفوظ ہے کہ جو دین کے احکامات کو معمولی سمجھتا ہے وہ اللہ اور صرف اللہ نہیں بلکہ عوام کی نگاہوں میں بھی معمولی ہو جاتا ہے. اس کی عزت کرتا ہے کوئی مسٹر کھڑا ہو بوٹ پہن کے اور وہ بیچارہ ادھر سے آیا ادھر تو کہ میرا جوتا لے آنا بھائی, داڑھی بھی نہیں ہے اور کوئی لائے گا. اور کوئی امام صاحب نکلے, کوئی بھی اللہ والا ہو, آدمی خود چاہتا ہے کہ میں ان کی خدمت کروں. تو اللہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں, عزت دلوں میں رب العزت ڈالتے ہیں. تو آدمی ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم دین کے احکامات پر چل کر اور ان کی قدر کر کے خود صاحب قدر ہو جائیں, یا اس کو ہلکا سمجھ کر خود ہلکے ہو جائیں لوگوں کی نگاہوں میں اور اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں. یہ ہلکا ہونا ہی تو ہے کہ ہر جگہ پٹائی ہو رہی ہے, ہر جگہ مسلمان پریشان ہے, اور ہم تو بس یہاں والے تو رزق کے لیے پریشان ہیں. ان کو کوئی فکر نہیں کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, ان کو کتنا اچھا کھانا مل رہا ہے. ذرا دیکھیے, جو لوگ میڈیا دیکھتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بچایا ہوا ہے, کیسا کھانا ان کو مل رہا ہے. پانی سے روزہ افطار کر کے انہوں نے جہاد کیا ہے. ہمیں یہاں 3 وقت مل رہا ہے پھر بھی ہم پریشان ہیں. کوئی بتائے بھوکا سو رہا ہے تو بتائے. بھوکا نہیں سوتا لیکن ذکر تلاوت کے بغیر سو جاتا ہے. روحانی بھوکا روزانہ سوتا ہے مسلمان, جسمانی بھوکا نہیں سوتا. پھر بھی شکوہ شکایت ہے کہ پورا نہیں ہو رہا ہے, مل نہیں رہا ہے, کام نہیں مل رہا ہے, کاج نہیں ہے, کام کاج نہیں ہے, اور رزق کی تنگی ہے. اگر پوری طرح مسلمان بیدار ہو جائے اور پوری طرح متقی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے رزق کا مسئلہ ہم حل کریں گے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, مولوی صاحب کا بیان نہیں ہے, قرآن کریم ہے, 28واں پارہ ہے, جا کے ترجمہ دیکھ لیجئے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو تقوی اختیار کرے گا, تقوی اختیار کرے گا. تقوی کا مطلب کیا ہے؟ ایک بھی نافرمانی کا عمل اس کے جسم اور ظاہر و باطن میں نہ رہے. ایک بھی اگر نافرمانی ہے تقوی نہیں ہے, فسق ہے. درمیان میں کوئی گریڈ نہیں ہے. جیسے ہمارا گریڈ ہوتا ہے نا, ایک پہلا گریڈ چوکیدار چپراسی کا, دوسرا فلاں کا, پھر LDC, ایک LCD ہوتا ہے, ایک LDC ہوتا ہے. 7ویں گریڈ میں وہ ہوتا ہے کلرک. پھر 16ویں گریڈ سے اسسٹنٹ انجینئر شروع ہوتا ہے, آفیسر شروع ہوتا ہے. یہ سب نہیں ہے یہاں. یا تو فاسق و فاجر ہے, ایک گناہ بھی اگر مستقل کر رہا ہے فاسق و فاجر ہے, اللہ سے دور ہے, اور سارے گناہ چھوڑ دے ابھی متقی ہو جائے. ابھی ارادہ کر لیں کہ آئندہ انشاءاللہ داڑھی کو قینچی نہیں لگائیں گے, گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. پھر کبھی ہو گیا 4 دن بعد تو پھر توبہ کر لیں گے, پھر یہ متقی ہو جائے گا. پھر متقی کا کارساز اللہ تعالیٰ ہے. اور من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب, اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دیں گے جہاں سے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. ایمان لانا چاہیے. ہم تو اللہ پہ بغیر دیکھے ایمان لائیں. قرآن تو دیکھ رہے ہیں, قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. کوئی آیت بنا سکتا ہے؟ اور دیکھیے بالکل اسی کی نقل میں نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھایا من لزم الاستغفار. ٹھیک ہے, تقوی بہت مشکل ہے نا, تم توبہ تو شروع کر دو, کم از کم صحیح سچے دل سے استغفار کر لو. من لزم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا. وہی والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تنگی میں سے راستہ نکالے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو استغفار کی کثرت, لزم کا مطلب کیا, کثرت کرے گا. 3 مرتبہ نہیں, کم از کم 100 مرتبہ تو پڑھے آدمی. من لزم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا ومن کل
ہم فرجا، بڑے بڑے غموں سے اللہ تعالیٰ نجات دیں گے. بڑے غم، یہ رزق اور کھانے پینے کا غم تو بہت چھوٹا غم ہے، بڑے بڑے غموں سے اللہ تعالیٰ نجات دیں گے. وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں یرزقو ہے نا، یرزقو تو آئندہ دے گا اور دیتا رہے گا، یہاں ورزقہو دے دیا جائے گیا، گویا کہ یہاں فعل ماضی سے بیان کیا، ورزقہو من حیث لا. سبحان اللہ، یہ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کلام کی گویا تشریح فرما رہے ہیں، اور اللہ کی رحمت کے بھروسے پر، کیونکہ ہمارے حضرت والا فرماتے تھے اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے اور اللہ کے محبوب رحمت للعالمین ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بھروسے پہ کہ تم سے تقویٰ نہیں ہو رہا ہے نا، تم استغفار تو شروع کر دو، میں اسی پہ وعدہ کر رہا ہوں اللہ کے بھروسے تمہیں وہی نعمتیں دے گا. کیونکہ دوسری جگہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں ان المستغفرین نزلوا بمنزلۃ المتقین، کیونکہ سچے دل سے استغفار کرنے والے، توبہ کرنے والے، گناہوں پر شرمندہ ہونے والے، وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی متقین کے درجے پر فائز کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ بھی عطا فرمائے اور تقوی بھی عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول